بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وہ رامکٹویاں جو خدا کے بارے میں اور مقصد تخلیق کے بارے میں اور اس سنسار میں رہنے کے حوالے سے جو ماری جا رہی تھی، اس میں سے ایک باقاعدہ یقین کی راہ پر چڑھا دینے والی یہ ایک کتاب ہے جو آخری رسالت کے ذریعے سے تم تک پہنچائی گئی ہے، اور قطعی طور پر یہ بالکل ہدایت ہے، پورا ہدایت نامہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں بالآخر کیا کہلائیں گے؟ المتقین۔ تقوی اگر ہم اختصار سے بات کریں، عبادت کی ڈالی پہ آنے والا جو بالکل ثمر ہوتا ہے نا، وہ جو چکھ لیا جاتا ہے، وہ بڑا لمبا پروسیس ہے، پودے کا بننا، بڑھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن آخر میں وہ جو ہے نا وہ بالکل وہ فروٹ دیتا ہے۔ وہ فروٹ جو ہیں وہ آپ اس کو چکھتے ہیں، وہ دیکھنے میں آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ پودا کیا ہے، تو بالکل پتہ چل جائے کہ وہ چیز کیا ہے، تو اس کا جو کنکریٹ جو نتائج ہیں عبادت کے، اس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ وہ جو اب خدا کی معرفت کی جو ایک عملی حالت ہے، سوچوں میں، خیالات میں، اعمال میں، اخلاق کے اندر، اس چیز کو جو ہے نا، تو یہ وہ ہدایت نامہ ہے جو بالآخر متقین پیدا کر دے گی۔ ان کے کچھ بڑے بڑے جو صفات ہیں، سب سے پہلے ان کا آغاز اس سے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ہم ابتدائی مقدمات میں بات کر چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک غیب ہے، یہ شہادت سے اوپر اٹھ کر وہ جو آسمان سے ایک کشف کیا گیا ہے، پردہ ہٹایا گیا ہے، ان لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا ہے رسالت کے ذریعے سے جو کشف ہوا ہے انسانیت کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے، اس میں ہم تو طویل بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہ یقیمون الصلاۃ، عبدیت کا، بندگی کا سر ہی رکھ دینا اس خدا کے آگے، اور بار بار سر رکھنا، یعنی رکعت میں باقی ہر عمل ایک ایک بار ہے، سجدہ 2 بار ہے، قیام کرنا اس کے آگے، اور اس کی تسبیح کرنا اس کے اندر، اور عاجزی ہی عاجزی کا اظہار کرنا، اور اپنی جو ہے نا وہ کمائیگی کا بالکل بچھ جانا اس خدا کے آگے، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ مناجات کرنا۔ اور بلکہ کسی نے کہا کہ یہ بالکل ساتھ جو جوڑا گیا نا متصل ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو یہ اس جہان سے آپ نے ایمان قبول کیا، غیب پر آپ ایمان لے کر آئے، تو یہ جو شہادت ہے اس سے اوپر ہو کر آپ نے ایمان بالغیب کا عمل کیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اس جہان سے ایک طریقے سے آپ نکل جاتے ہیں، تو غیب کی دنیا میں آپ کچھ پیش قدمی کرتے ہیں، خدا کے ساتھ مناجات، تو وہ اندیکھی ہستی کے ساتھ باتیں کرنا، غیب۔ بعض نے تو کہا نا کہ الغیب کی تفسیر سب سے کہا اللہ، الغیب ہو یؤمنون بالغیب، الغیب سے مراد سب سے پہلے اللہ، اور پھر اللہ کے بعد وہ جو دوسرا کچھ ہے، ملائکہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے وغیرہ وغیرہ، نے کہا کہ اصل میں تو غیب سے مراد ہے اللہ رب العزت خود۔ تو اس غیب کو جس مانا، تو نماز میں آپ اس غیب کو پاتے ہیں، ہر چند ساتھ کے بعد اس پورے مادی جہان سے نکل کر آپ اس غیب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے آپ مناجاتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ لو لگاتے ہیں، اور مسلسل اس کے ساتھ آپ اپنی محبت کا اور اپنے ایک تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر یہ وہ تعلق ہے جو مال کی سطح پر جاتا ہے، اس سے عزیز چیز دنیا جہان کو بہت ہی شاید ہی کوئی، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جان سے زیادہ عزیز انسان کو مال کے لیے انسان جان تک لڑا دیتا ہے، تو وہ چیز بھی اس کی محبت پہ ایک باقاعدہ شریعت کے تحت
یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل بھی بنتے ہیں اس یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ ہے کہ پیچھے تک، کیونکہ یہ ایک مذہب ہے روز اول سے انسان کا، اس حیثیت میں بھی آپ آتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ محض ایک آخری رسول کو ماننے والے ایک لوگ ہیں، بلکہ تمام رسولوں کو، صرف ایک آخری کتاب کو ماننے والی کوئی جماعت نہیں ہے. ہم سبحان اللہ، یہ ہمارا غلط تعارف ہے. ایک ایک لفظ خدا کی طرف سے جو اترا، ایک ایک ادا جو خدا کی طرف سے مشروع ٹھہرائی گئی، ایک ایک جو پل جو ہے اس زمین پر خدا کی عبادت اور بندگی میں گزارا گیا، ان سب کو ہم اون کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں. تو یہ ایک تاریخی حیثیت ہے. بہت بڑا ہو جاتا ہے مسلمان، بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ بر اعظموں پر پھیلتا ہے اور ایک طرف یہ صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے. اپنی اس حیثیت میں جو روئے زمین پر خدا کا نام لینے والی جو ہے وہ ایک انسانی جماعت کی صورت میں رکھیں تو اس کو آپ جوائن کرتے ہیں. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. اور پھر یہ ہے کہ یہ اس فانی جہان سے پرے کے جو افق ہیں وہ اصل لازوال، تو اس کا کیونکہ سراغ مل گیا تھا تو اس پر ان کا یقین ہوتا ہے. یہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون.